ملک بوستان صاحب، امید تو یہ تھی کہ IMF پروگرام کے بعد شاید روپے کی قدر میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ IMF نے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دی ہے. اس نے یہ شرط عائد کر دی ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کریں گے، انٹروین نہیں کریں گے، اس کو فری فلوٹ کریں گے مارکیٹ ڈیمانڈ سپلائی پہ، تو وہ ظاہر ہے کسی چیز کو آپ لگام نہیں ڈالیں گے تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے. ڈالر کا یہی تھا، جو ہی اس کو آپ نے دیکھا 320 سے کم ہو کے 270 پہ گیا، اور پھر جب معاہدہ ہو گیا پھر ظاہر اسٹیٹ بینک کو اور حکومت کو جو کنٹرول ہٹانے پڑے، تو ڈالر دوبارہ واپسی کا سفر شروع کر دیا، اور IMF دوبارہ ستمبر کو نازل ہونے والا ہے، اور وہ ساری چیزیں واچ کر رہے ہیں. اور اس لیے حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی نئی حکومت ہے اور اس کو یہ اپنے اوپر داغ نہیں لینا چاہتی کہ ڈیڈ لاک ہو جائے پہلی حکومت کی طرح 9 مہینے، پھر ہم ویٹ کریں اور پھر اس کے بعد تمام شرائط ماننے کے بعد اس سے بہتر ہے کہ پہلے شرطیں پوری کرو اور اس میں معاہدے کو اویل کرو اور ڈیمانڈ کو پورا کرو. ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس وقت 4000 کنٹینر کی ڈیمانڈ ہے جو کہ سی پورٹ پہ کھڑے ہیں پچھلے 1 سال سے. پہلے حکومتوں کو سینٹرل بینک سے ڈالر دے نہیں رہی تھی، اب انہیں الاؤ کر دی گیا IMF کے دباؤ کی وجہ سے. اس طرح 2 سال سے لگژری آئٹم پہ پابندی تھی، ان کو بھی پابندی ختم کر دی گئی ہے. وقتی طور پہ ڈیمانڈ ہے، اس کے بعد ڈیمانڈ جو ختم ہوگی ڈالر کا ریٹ گرے گا بھی، یہ نہیں کہ بڑھتے ہی رہے گا. اور ہم اس کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اور ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس کا 1 سے 2% فری مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا فرق بڑھنا نہیں چاہیے تاکہ بلیک مارکیٹ وجود میں نہ آئے. تو وہ فرق انشاءاللہ شکر اس کے اندر ہی ہے، اور ہم اس کو بالکل واچ کریں. جو ہی فرق پڑے گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملک صاحب کہ یہ جو پریشر آپ کہہ رہے ہیں کہ عارضی نوعیت کا ہے، کتنی دیر رہے گا یہ پریشر؟ اب یہ ہمارے پاس کیوں ڈیٹا نہیں ہے، فگر نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ بینک ہی بتا سکتا ہے کہ آیا 4000 کنٹینر کی جو 4 ارب ڈالر کی پیمنٹ تھی وہ کتنی ہو چکی ہے، کتنی رہتی ہے. اور اسی طرح لگژری آئٹم کی جو کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے افغان ٹرانزٹ کے ذریعے منگا رہے تھے اسمگلنگ کر کے، اب ان کو بھی جو ہے الاؤ کر دیے گئے. تو لیکن ڈیوٹی کمپنی کی تو آیا وہ رکتی بھی ہے کہ نہیں رکتی، تو ان کے بھی پریشر ہے. تو یہ پریشر ختم ہوگا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. حکومت نے ایسے اسٹیپ لیے ہیں. پہلا حکومت کا اسٹیپ یہ کہ IMF پروگرام کو کامیاب بنا کے 3 ارب ڈالر حاصل کیے جائے، اور دوست ممالک سے جو انویسٹمنٹ ہے 40 ارب ڈالر کی وہ اویل کی جائے. اور یہ اکنامک کونسل جو بنائی گئی فیسلٹیشن، یہ سیکٹریٹ اس کا قائم ہو گیا، اور لاجسٹک جو ہے اس کا آرمی کا پورا ایک بریگیڈ ہے جس میں 3 جنرل ہیں، 15 بریگیڈیئر ہیں، پورے ایک ایکسپرٹ کی ٹیم ہے جو کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ ہماری زراعت کو، لائف سٹاک، معدنیات، جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں خزانے دی ہیں انہیں ہم ایکسپورٹ کر کے ڈالر کمائیں اور قرضے اتاریں. تو یہ چیزیں میں محنت سال تو لگ سکتا ہے، سال کے بعد آپ دیکھیں گے کافی حد تک فلو بڑھیں گے. ملک صاحب وہ ایک الگ پروسیس ہے، اس میں تو بعض اوقات چیزیں میچور ہوتے ہوئے کچھ ٹائم بھی لگتا ہے کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ افغانستان دوبارہ سمگلنگ شروع ہو گئی ہو، یعنی ڈالر کی فزیکلی لوگ لے جا رہے ہوں؟ دیکھو فزیکلی تو 15,000 لوگ ڈیلی آتے ہیں، 15 ملین ڈالر تو ہمارے وہ لے ہی جاتے ہیں، وہ ان کو اجازت ہے. وہ بھی ہمارے اوپر بوجھ ہے اب، کیونکہ جتنے بھی آج عمرہ کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے، ان کی جو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے وہ بھی یہاں سے پوری ہوتی ہے. ہم ڈالر میں چیزیں منگاتے ہیں، وہ ہم سے پاکستانی روپے میں خریدنے کی ان کو اجازت ہے. تو وہ تو ہمارا سمجھے صوبے ہی ہے، اس کو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ایران اور افغانستان کی جتنی بھی چیزیں پاکستان سے جاتی ہیں ساری اس کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے، تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ وہاں پہ کوئی بہتری آئے گی یا اسمگلنگ کم تو ہو جائے گی. ملک صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مزید کتنی اوپر جائے گی ڈالر کی قدر؟ دیکھو اس میں ابھی جو کیسرائیاں کی جا رہی ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہیں، اور IMF نے خود بھی کہا تھا کہ ہماری 305 تک ایکسپیکٹیشن ہے، جبکہ حکومت نے 209 پہ سیٹ کیا تھا ڈالر کو، جو بجٹ اپنا بنایا تھا. 7,000 جو ارب کا قرضہ بیرونی ممالک واپس کرنا ہے 25 ارب ڈالر کا، تو اس کی ویلیو تھی 209 پہ بنائی گئی تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ 295 تھا، انٹر بینک ہی ہو گیا. تو اگر یہ 300 انٹر بینک کراس کرتا ہے تو پھر 305 ہو ہی جائے گا. تو اب یہ فائنانس منسٹر صاحب جب حلف اٹھا لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر شاید کچھ کنٹرول کرنے والا آئے گا تو شاید قیمت گر بھی جائے. تو کیا اسٹیٹ بینک کو رول پلے کر سکتا ہے اس وقت کوئی اگریسولی، جیسے ابھی اس نے، میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ان بینکوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے فارورڈ میں بیچے ہیں ڈالر ذرا ہائی پرائس پہ؟ دیکھو یہ پچھلے 2 سال سے شوکت ترین صاحب کے دور سے یہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مفتاح صاحب آئے، پھر اسحاق ڈار صاحب آئے. اب یہ کیئر ٹیکر آ گیا، اللہ کرے یہ ان میں ہمت ہو اور یہ وہ کر دکھائیں جو کوئی بھی نہیں کر دکھایا، اور ان کے خلاف ایکشن لیں جن بینکوں نے سٹے بازی کی ہے، اوور سولڈ کی ہے. اور اس وقت تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں پچھلے 5 سال میں 9 ارب ڈالر پاکستان کے ریزرو سے بینکوں نے لیا اوور سولڈ ہونے کی وجہ سے. تو پاکستان کے ریزرو
جو نقصان ہے انہوں نے بینکوں نے پہنچایا اتنا کسی میں نہیں پہنچایا. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.